السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نظم کے متعلق پڑھیں گے، نظم کی تعریف و ارتقاء اور اس کی حیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی واقعہ ہو یا کوئی قصہ ہو یا کوئی تجربہ ہو، اس کو ایک تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے نظم میں۔ نظم کے لغوی معنی کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، نظم کے بہت سارے لغوی معنی ہیں۔ موتی پروانہ بھی ہے، یا یکجا کرنے کے بھی ہیں، یا آراستہ کرنا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی، لغوی معنی ہیں۔ یوں تو ہر کلام موضوع کو نظم کہا جا سکتا ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شاعری صنف ہے جس میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، جس کے پڑھنے کے بعد اس کے موضوع کی ابتدا و ارتقاء اور نقاط عروج واضح طور پر سامنے آ جائے۔ عہد حاضر میں نظم نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے میں اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ نظم ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر غزل کے علاوہ کسی اور صنف کو زیادہ پڑھا جاتا ہے یا اسے رکھا جائے تو وہ صرف نظم ہے۔ نظم اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں حیت کی قید نہیں ہے۔ نظمیں بحر اور قافیوں سے پابند بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ان قبول سے آزاد بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو نظمیں ہیں، بحر اور قید ان میں بھی پایا جاتا ہے، جس طرح غزلوں میں ہوتا ہے۔ یعنی ان کی پابند ہوتی ہے بحر اور قافیوں کی، اور کبھی کبھی ان قبوت سے یعنی ان قیدوں سے یعنی ان سے بھی آزاد ہوتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی کچھ نظموں میں بحر اور قافیہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ نظموں میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ یعنی غزل میں تو کچھ موضوعات یعنی کچھ ہی مگر جو نظمیں ہیں ان میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے، یعنی اس میں کافی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات یاد آپ کو رکھنی ضروری ہے کہ نظم زندگی میں جو بھی واقعات انسان کے سامنے آ جائے یا کوئی بھی واقعہ ہو، اس پر نظم کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھی نظم کی تعریف۔ تو نظم کی بنیاد حیت کی بنیاد پر اردو نظم کی اقسام، بہت سارے اقسام ہیں۔ حیت کی بنیاد پر پہلے پابند نظم، یہ حیت ہے۔ یعنی کس طرح کی نظمیں ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری قسم کی نظمیں ہوتی ہیں۔ یعنی ان کی 4 قسمیں یہاں پر واضح کی گئی ہے، یہاں پر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ پابند نظم، ایک نظم معارہ اور آزاد نظم، اور اس کے علاوہ نثری نظم، یہ 4 قسمیں اس کی موجود ہیں۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ پابند نظم میں غزل کی طرح بحر اور قافیہ
کی پابندی ہوتی ہے. یعنی پابند نظم میں جو اس کی نظم کی حیت جو ہے، ان میں ایک حیت یہ بھی ہے پابند نظم. یعنی ایک طرح کی نظمیں یہ بھی ہوتی ہیں، یعنی اس طرح کی نظمیں بھی ہوتی ہیں، یعنی جن میں غزل کی طرح بحر اور قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. نظمی مورا ایک اور اس کی حیت ہے، یعنی نظم کی ایک اور حیت ہے نظمی مورا. یعنی اس طرح کی بھی نظمی مورا جو ہے کسی مخصوص بحر میں لکھی جاتی ہیں. یہ بھی کسی مخصوص بحر میں لکھی جاتی ہیں مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا. نظمی مورا میں جو ہے یہ بھی کسی مخصوص بحر میں لکھی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک اور نظم ہے آزاد نظم. آزاد نظم کے بارے میں اگر کہا جائے تو آزاد نظم میں بحر کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی بحر بھی ہوتے ہیں آزاد نظموں میں مگر مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. آزاد نظموں میں مصرے جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہوتے بھی ہیں. ردیف اور قافیہ نہیں ہوتے. آزاد نظموں میں ردیف اور قافیہ نہیں ہوتے. ایک نثری نظم ایک اور حیت جو ہے نظم کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نثری نظم. اس نظم میں نہ تو بحر ہوتی ہے اور نہ ہی قافیہ اور نہ ردیف کی کوئی قید، صرف شاعری تجربہ ہوتا ہے. یعنی نثری نظم میں جو ہے نہ تو اس میں بحر ہوتی ہے اور نہ قافیہ نہ ردیف، اس میں کسی چیز کی بھی قید نہیں ہوتی ہے. نثری نظم میں صرف شاعری تجربے ہوتے ہیں. اردو میں یہ خاص مقام حاصل نثری نظم میں بہت سارے شاعروں نے حاصل کیا ہے اور آزاد نظموں میں بھی بہت سارے شعراؤں نے انہوں نے خاصی مقبولیت حاصل کی ہے. تو یہ تھی نظم کے متعلق ان کی حیت کے متعلق کچھ باتیں. تو نظم کے متعلق اگر ہم کہیں گے تو نظم اس کے ارتقاء کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، اردو نظم کا ارتقاء یعنی کب ہوا، یہ کب وجود میں آئی اردو نظم پہلے سے موجود تھی. یہ جو نظم ہے یہ اردو میں پہلے سے ہی موجود تھی، یعنی جب سے غزلیں تھی تب سے نظمیں بھی موجود تھی. اردو نظم نگاری کی تاریخ وہی ہے جو اردو شاعری کی ہے، جو میں نے آپ کو کہا. یعنی جب سے غزلیں آئی ہیں وجود میں تب سے نظمیں بھی آئی ہیں. جس دن سے اردو شاعری نے آنکھ کھولی اسی ابتدائی دور میں ہی اردو نظم نے بھی جنم لیا اور تاحال نظم کا یہ قافلہ رواں دواں ہے، یعنی نظمیں کہی جاتی ہیں. دکنی شاعروں میں بہترین اخلاقی اور صوفیانہ نظمیں لکھی گئی ہیں جن میں محمد قلی قطب شاہ کی نظمیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں. شمال ہند میں نظم نگاری کے اعلیٰ نمونے افضل پانی پتی اور ظفر جٹلی کے زمانے سے ہی موجود ہیں. شمال ہند کا اکیلا شاعر نذیر اکبر آبادی 10ویں نظم نگاروں پر باری ہیں. یعنی شمال ہند کا جو نظم نگار جو 10 نظم نگاروں سے بھی ابتر ہے یعنی بڑا ہے، جس کا نام نذیر اکبر آبادی ہے.
اردو میں جدید نظم کا تصور مغرب ادب کی دین ہے. یہ چیز آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ اردو میں جو جدید نظموں کا جو تصور ہمارے سامنے آیا یعنی شاعروں کے سامنے، یہ مغرب ادب کی دین ہے. 1857 میں جو غدر ہوئی، جو انقلاب برپا ہوا، حالات بدلنے کے بعد جدید نظم کو جنم ملا، جن میں نئے بدلتے ہوئے حالات میں سرسید کی تاریخ مولانا محمد حسین آزاد نے جدید شاعری کا سنگ بنیاد رکھا، نظموں کا بھی اور شاعری کا بھی. اس کے علاوہ چک بست اور سرور جہاں آبادی نے اپنی نظموں میں ہندوستان کی عظمت کو پیش کیا. علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں ایک آفاقی فکر و فلسفہ پیش کیا. تو اس کے علاوہ بہت سارے شعراء بھی گزرے ہیں جنہوں نے نظموں میں کافی مقبولیت اور شہرت حاصل کی ہیں. تو یہ تھی کچھ باتیں نظم کے متعلق. تو انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں ایک نظم کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم.